لکھا اچھمالا جاتا ہے الف غالباً سائلہ سے بیچ میں چھمالا. چھمالا کی گلی میں میرا کوئی بھائی، میرا کوئی بیٹا، میرا کوئی دوست صبح گلی میں جا رہا ہو. یہ میں سمجھانے کے لیے ایسی مثال دینے لگا ہوں کہ بات آپ کی روح میں اتر جائے گی، پر توجہ روح ضمیر خبیر کو متوجہ کر کے سن لیں. چھمالا کا کوئی نوجوان میرا بھائی دوست صبح گلی میں جا رہا ہو، سامنے سے کوئی بہن بیٹی آ جائے، وہ حیا میں نگاہیں جھکا لے، سمجھ لیں اس کے سینے تک حضور کے تقوی کا فیض پہنچ رہا ہے. اس کے سینے تک حضور کے تقوی کا فیض پہنچ رہا ہے. اور یہ بھی میں حدیث کی روشنی میں کہنے لگا ہوں. امام الانبیاء کے صحابی ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام الانبیاء نے یمن کا قاضی بنا کر بھیجا. حضور مدینہ سے باہر چھوڑنے کے لیے آئے، راستے میں نصیحت کر رہے ہیں، یہ کرنا، بوڑھوں کا خیال کرنا، نرمی کرنا، آسانی کرنا. اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا قیاس، ہمارے ہاں 4 ماخذ ہیں نا، قرآن، حدیث اور اجماع امت و قیاس. قیاس اس حدیث سے لیا گیا. امام الانبیاء نے بڑی نصیحتیں کی. جب جناب معاذ کو حضور الوداع کرنے لگے تو فرمایا معاذ یہ ہماری تمہاری آخری ملاقات ہے، آخری ملاقات ہے، اب میری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی. تو اگلے سال مدینہ آئے گا، میرا وصال ہو چکا ہوگا، تو میری قبر کے پاس سے گزرے گا، تو میری مسجد کے قریب سے گزرے گا. اب مجھے ایمان سے بتائیں معاذ کے دل کی حالت کیا ہوگی، کیا حالت ہوگی جناب معاذ کے دل کی. معاذ رو پڑے اور صحابہ کہتے ہیں یوں لگ رہا تھا جیسے سینے کی ہڈیاں رگڑ کھا رہی ہیں، جیسے ہڈیاں کے اگلنے کی آواز آتی ہے نا، یوں معاذ کا سینہ ہڈیاں رگڑ کھا رہی ہیں. یہ سوچ سوچ کے یہ تصویر حسن خدا نظر نہیں آئی گی، یہ جھلک پھر نہیں ملے گی. یہ سوچ سوچ کے رو رہے ہیں. جب روئے ہیں تو پتہ ہے حضور نے تسلی کیا دی ہے. امام الانبیاء نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا معاذ اپنے آنسو روک لو، تقوی والا جہاں بھی ہوتا ہے وہ میرے قریب ہی ہوتا ہے. تقوی والا جہاں بھی ہوتا ہے، میں اپنی آخری سانس تک ذمہ دار ہوں. میرے آقا نے نہ زمان کی قید لگائی ہے نہ مکان کی قید لگائی ہے. فرمایا تقوی والا جہاں بھی ہو، چاہے میرے پاس رہنے والا صدیق اکبر ہو، چاہے یمن کا ویسے کرنی ہو، چاہے اپنے زمانے کا داتا گنج بخش علی حجویری ہو، چاہے بریلی کا تاجدار امام احمد رضا خان فاضل بریلی ہو، تقوی والا جہاں بھی ہوتا ہے وہ میرے قریب ہی ہوتا ہے. آج آپ کی گلی میں کوئی نوجوان کسی بہن بیٹی کو آتا دیکھ کر ادب سے یا حیا سے نگاہیں جھکا لے، سمجھ لیں اس کے سینے کو حضور کے تقوی کا فیض پہنچ رہا ہے. اور اس سے بڑھ کر میرے دامن میں جملہ کوئی نہیں ہے جو میں آپ تک پہنچانے لگوں. ہماری محفلوں میں نا نعرے بڑے ہوتے ہیں اور جو شیلا بیان ہوتا ہے اور لوگ اعتراض کرتے ہیں جی میلاد پورا پورا مہینہ مناتے ہیں، اصلاح کوئی نہیں کرتے. یہ میں اصلاحی آپ کی کر رہا ہوں، آپ تک اصلاحی پیغام ہی پہنچا رہا ہوں. اور اس سے بڑھ کر میرے پاس جملہ کوئی نہیں ہے. توجہ کریں، اگر سمجھ سکتے ہیں تو سمجھیں. اگر میری وجہ سے کسی بہن بیٹی کو اپنا راستہ بدلنا پڑ جائے، بہن بیٹی گلی میں نکلے نا، دیکھے آگے یہ بدبخت کھڑا ہے، اس کی نظروں میں حیا کوئی نہیں، اور یہ آتے جاتے دیکھتا ہے، بد نگاہی کرتا ہے. توجہ کریں، اگر میری وجہ سے کسی بہن بیٹی کو اپنا راستہ بدلنا پڑ جائے تو پھر مجھ میں اور گلی میں کھڑے کتے میں کوئی فرق نہیں. لوگ کتے کو دیکھ کے راستہ بدل لیتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ بولتے نہیں آپ لوگ. اگر میری وجہ سے کوئی بہن بیٹی دیکھے کہ یہ بدبخت آدمی ہے، اس کی نظروں میں حیا کوئی نہیں، وہ راستہ بدلنے پر مجبور ہو جائے تو پھر مجھ میں اور کتے میں کیا فرق ہے؟ لوگ کتے کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں. امام الانبیاء نے فرمایا انا ان اللہ باسنی رحمت للعالمین و ہدی للعالمین و ہدی للمتقین. اللہ نے مجھے سارے جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا ہے، عالمین کو ہدایت میرے دروازے سے ملتی ہے، اور قیامت تک جو بھی تقوی کے راستے پہ چلے گا اسے میرے دروازے سے ہی تقوی کا نور نصیب ہوگا. 3 حدیثیں ہو گئی ہیں، چوتھی سنیں اور یہ بھی توجہ کا تعلیم. امام الانبیاء نے فرمایا، اور یہ حدیث سنانے سے پہلے نا نوجوان بھائیوں کی یا وہ لوگ جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں ان کی خاص توجہ کا اس لیے بھی قائل ہوں کہ آج چند لوگ ایسے ہیں جو بند کمرے میں بیٹھتے ہیں، 8-10 جوان سامنے بٹھائے، 2-4 کتابیں رکھی اور لوگوں کا عقیدہ خراب کرنا شروع کر دیا. امام الانبیاء نے فرمایا انما انا رحمت مہدات. توجہ کرنی آپ نے، بے شک میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. مہدات، اللہ نے مجھے مہدا بنا کر بھیجا ہے. کیا بنا کر بھیجے؟ بات مشکل ہے، توجہ کریں گے تو مشکل بات مشکل نہیں لگے گی. آپ لوگوں نے ایک لفظ سنا ہوگا ہدیہ.
سنے نا, ہدیہ مطلب تحفہ. اللہ کریم آپ کو مدینہ منورہ لے کر جائے. میری حاضری ہو چکی ایک دفعہ مولانا شاہ صاحب کے ساتھ. مدینہ منورہ نا دکانوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے للہدایا, لکھا ہوتا ہے للہدایا کہ یہاں سے تحفے خریدو. وہاں سے ہم عطر, ٹوپیاں, تسبیحاں جو تحفے وہاں سے لے کے آتے ہیں نا, وہ لکھا ہوتا ہے للہدایا, یعنی تحفے یہاں سے خریدو. تو ہدیہ کا معنی ہے تحفہ. توجہ کا تعلیم. امام الانبیاء نے فرمایا اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے ومہداتن, اور اللہ نے نسل انسانیت کو مجھے بطور تحفہ عطا کیا ہے. کیا عطا کیا ہے؟ تحفہ. نہیں ابھی بات رہتی ہے جو میں نے آپ کو سمجھانی ہے. یہ تو میں نے حدیث کے لفظ کا ترجمہ کیا نا. اگلی بات آپ نے سمجھنے کے لیے میرے لفظ نہیں دیکھنے, میرا چہرہ دیکھنا ہے. جو میں ری ایکٹ کروں گا نا وہ آپ نے دیکھنا ہے, پھر آپ کو سمجھ آئے گی. پہلے کیا فرمایا اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے, اور انسانیت کے لیے کیا بنا کر بھیجا ہے؟ سارے بولے کیا بنا کر بھیجا ہے؟ اب آپ نے میری طرف دیکھنا ہے. مجھے مولانا شاہد کریم صاحب, آپ کی مولانا سے مجھے ان کا نام بھول گیا, ایسے چھوٹے سے تھے مدرسوں میں بھی یہ نورانی قاعدہ پڑھتے تھے, تو اس وقت میرا ان کے ساتھ تعلق ہے. انہوں نے بھی وہیں سے شروع کیا جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا, اور میں ان سے محبت بڑی کرتا ہوں. میرے ایک چھوٹے بھائی ہیں, بیٹوں کی جگہ. میں یہاں سے مسجد سے نکلوں نا تقریر کر کے, یہ مجھے کچھ تحفہ دے دیں, نقش نالین دے دیں, پین دے دیں, کتاب کوئی تحفہ دے دیں. میں نے کہا میرا چہرہ دیکھنا ہے. آپ میں سے کوئی علامہ غلام یاسین صاحب مجھے تحفہ دے دیں, میں تحفہ لے کر کیا خیال ہے ان کا شکریہ ادا کروں گا یا نہیں کروں گا؟ بولتے نہیں آپ. میں تحفہ لوں گا کس طرح؟ یہ مجھے کتاب تحفہ دیں تو میں سے کہوں گا نا, مسکرا کے لوں گا جناب آپ کا شکریہ, آپ کی مہربانی. ایسا ہی ہوگا نا, بولتے نہیں, خوشی ہوں گے نا. یہ تو نہیں ہوگا یہ مجھے تحفہ دیں میں کہوں جناب تھوڑا شکریہ. ہوتا ہے ایسے؟ آپ کو کوئی تحفہ دے, آپ تحفہ لے کر شکریہ ادا کرتے ہیں یا اگلی پہ لعنت بھیجتے ہیں؟ شکریہ ادا کرتے ہیں نا مسکرا کر. ایک ہوتا ہے مسکرانا, ایک ہوتا ہے چبیسیاں. چبیسیاں سمجھتے ہیں؟ چبیسیاں بھرنا, منہ کھینچ لینا. ہم تحفہ لیتے ہیں تو مسکرا کے لیتے ہیں, تنگ دلی سے تحفہ نہیں لیتے. بلا تشبیہ بلا تمثیل. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو رحمت بنا کر بھیجا, تحفہ بنا کر بھیجا, احسان کیا. یہ تو ساری مانتے ہیں, ساری مانتے ہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یہ تو ساری مانتے ہیں امام الانبیاء بطور احسان بھیجے گئے ہیں. اور میں کہتا ہوں رسول کو ماننے میں فرق ہے. ہم چہرے سوار کے پھر رہے ہیں, وہ چہرے بگاڑ کے پھر رہے ہیں. یہ ہے رسول کو ماننے میں فرق. حضور بطور تحفہ عطا کیے گئے, ہم چہرے سوار کے پھر رہے ہیں, ادھر چہرے بگاڑ کے پھر رہے ہیں. فرمایا اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور بطور تحفہ بھیجا ہے, بطور. پانچویں حدیث, اور اس کے بعد میں نے صرف 2 حدیثیں آپ کو وہ سنانی ہیں. حضور کی ایک رحمت ہے جو صحابہ کے دور میں تھی, ایک رحمت ہے جو آج مجھے اور آپ کو نصیب ہو رہی ہے. پانچویں حدیث سننے والی ہے. امام الانبیاء کی عمر مبارک ہے 12-13 سال. 12 سال حضور کی عمر ہے. کتنی عمر ہے؟ 12. یہاں بھی بچے بیٹھے ہوئے ہیں. 12 سال عمر ہے. تو حضور نے اپنے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ ایک سفر کیا ہے, شام کا سفر. ملک شام کا حضور نے ایک سفر کیا ہے. مکے والوں کا قافلہ تھا, یہاں کی سوغاتیں لے کر وہاں بیچتے تھے, مختلف شہروں میں سفر کرتے تھے. شام اگر آپ نے دیکھنا ہونا تو موجودہ دور میں نقشہ نکالیں, موبائلوں میں میپ ہوتا ہے, سیریا سرچ کریں, جہاں سیریا لکھا ہوگا نا وہ علاقہ ہے شام کا. موجودہ نام سیریا. پہلے ملکوں کے نام اور تھے, اب بدل گئے. مثلا پہلے حبشہ تھا, آج ایتھوپیا کہا جاتا ہے. پہلے روم تھا, اٹلی کے علاقے کو روم کہا جاتا ہے. اسی طرح مختلف نام تھے ملکوں کے. تو شام کو پہلے, یہ سیریا کو پہلے شام کہا جاتا تھا. یہ قافلہ پہنچے ہے, ساتھ سامان تجارت ہے, جو چیزیں یہ بیچتے تھے وہ سامان ساتھ ہے. قافلہ پہنچا ہے شام میں. شام میں داخل ہوا, ایک بہت بڑا درخت تھا, اس کی چھاؤں کے نیچے سواریاں اتاری, سامان اتارا. مکے والے سواریوں سے اتر کے کھانا کھا رہے ہیں, آرام کر رہے ہیں. اچانک کیا دیکھا, وہاں کلیسا کا دروازہ کھلا. بڑا پادری دوڑتا ہوا ننگے پیر باہر آئے, چرچ جسے کہتے ہیں, ننگے پیروں کا پادری دوڑتا ہوا باہر آئے. شام کا بازار لگا ہوا تھا. شام والے حیران ہو گئے ہیں, یہ کیا ہو گئے ہے, یہ پادری کو کیا ہو گئے, ننگے پیر دوڑتا ہوا باہر آئے. اور پتہ کر کیا رہے, جتنے مکے والے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب کے چہرے غور سے دیکھ رہے. ہر آدمی کا چہرہ بڑے غور سے دیکھ رہے, بڑی توجہ سے دیکھ رہے, اور ہے بڑا پریشان, تذبذب کا شکار ہے.
سارے چہرے دیکھ رہے ہیں اور ہے پریشان. امام الانبیاء ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے دیکھا ایک 12 سال کا بچہ ایک طرف بیٹھا ہوا ہے. سارے قافلے والوں کے چہرے دیکھ کر حضور کی طرف آیا ہے. اب آپ کی توجہ کا طالب ہو, اس نے پہلے حضور کا چہرہ دیکھا ہے, پھر اس نے حضور کی آنکھیں دیکھی ہیں, پھر اس نے حضور کے وجود کے گرد 3 چکر لگائے ہیں, پھر حضور کا ہاتھ پکڑ کے ہوا میں بلند کی ہے اور کہنے لگا ھذا سید العالمین, دنیا والے یہ سارے جہانوں کا سردار بیٹھا ہوا ہے. کیا خیال ہے عیسائی پادری حضور کی نعت پڑھے سن کے خوشی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کہتے ہیں ھذا سید العالمین. اب آپ کی توجہ کا طالب ہوں, اس نے حضور کے گرد 3 چکر لگائے. پہلے حضور کا چہرہ دیکھا, پھر حضور کی آنکھیں دیکھی, پھر وجود رسول کے گرد 3 چکر لگائے, پھر حضور کا ہاتھ پکڑ کے ہوا میں بلند کیا. اب اس نے حضور کی 3 نعتیں پڑھی ہیں اور تینوں میں عالمین کا لفظ بول رہا ہے. 3 نعتیں, تینوں میں عالمین کا لفظ ہے. ہاتھ پکڑ کے ہوا میں بلند کیا اور کہنے لگا ھذا سید العالمین, ھذا رسول رب العالمین, یرسہ اللہ رحمت للعالمین. کہنے لگا دنیا والوں یہ سارے جہانوں کا سردار بیٹھا ہوا ہے, یہ سارے جہانوں کے رب کا رسول بیٹھا ہوا ہے, اور یہ بچہ خالی ہاتھ نہیں آیا, سارے جہانوں کی رحمت بنا کر دنیا میں بھیجا گیا. یہ سارے جہانوں کی کیا بن کے آئے ہیں؟ یہی تو میرا موضوع ہے, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. کہنے لگا یہ بچہ سارے جہانوں کی رحمت ہے. مکے والے نہیں مانے. انہوں نے کہا ہم کیسے مان لیں, عبد المطلب کا پوتا اور عالمین کی رحمت, ابو طالب کا بھتیجا اور جہانوں کا سردار, ہم کیسے مانیں, ہمارے سامنے بچہ جوان ہو رہے ہیں. اب ذرا توجہ کا طالب ہو, اس طرف سے سورج چڑھا ہوا تھا, اور ہمیشہ سورج کا جو سایہ ہوتا ہے وہ مخالف سمت میں ہوتا ہے, ایسے ہی ہے نا, ہمیشہ مخالف سمت میں ہوتا ہے. اس طرف سے سورج چڑھا ہوا تھا, سورج کا سائے میں جگہ نہیں بچی. امام الانبیاء اٹھے سورج کی طرف, یعنی درخت کے سائے کے مخالف سمت آ کر بیٹھے. جیسے ہی حضور دھوپ میں آ کے بیٹھے ہیں, درخت نے اہل مکہ سے اپنا سایہ اٹھایا ہے, حضور پہ مسلط کر دیا. وہ پادری کہتے ہیں میں نہیں کہہ رہا یہ جہانوں کا سردار بیٹھا ہوا ہے. پھر جناب مطالب سے کہنے لگا کل آپ نے دعوت کھانی ہے میرے پاس آ کر, سب کو لے کر آنے. اگلا دن آیا, سارا قافلہ دعوت کھانے کے لیے جانے لگا. امام الانبیاء نے کہا چچا سامان بڑا قیمتی ہے, میں سامان کے پاس بیٹھتا ہوں, آپ دعوت کھانے جائیں. یہ قافلہ آیا, دسترخوان لگ گئے, کھانے رکھ دیے گئے, کھانا شروع کرنے لگے. تو پادری کہنے لگا ابو طالب آپ کا وہ بھتیجا کدھر ہے؟ وہ میں نے جس کی کل پیش گوئی کی تھی وہ بھتیجا کدھر ہے؟ جناب ابو طالب نے کہا اسے تو ہم سامان کے پاس چھوڑ کے آئے ہیں. کہنے لگا جس کے لیے میں نے دعوت بنائی ہے اسے تو لے کے نہیں آئے, اور جس کے طفیل تمہیں کھانا مل رہا ہے تو وہ سارے آگے ہو کھانا کھانے کے لیے. پھر جناب ابو طالب کا ہاتھ پکڑے, الگ کمرے میں لے گیا, تحفے دیے, نذرانے دیے, اور کہا اس بچے کو یہیں سے واپس لے جائیں, آگے یہودیوں کے علاقے ہیں, کوئی اس بچے کو نقصان نہ پہنچائے. اب سنیں, جناب ابو طالب نے کہا یہ بتا تجھے کیسے پتا چلا میرا بھتیجا آخری نبی ہے, جہانوں کی رحمت ہے, تجھے کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا جب آپ لوگوں کا قافلہ شام میں داخل ہو رہا تھا میں عبادت میں مصروف تھا, میں نے چشمے فلک میں دیکھا ہے ہر درخت ہر پتھر الا خر ساجدہ اس بچے کو سجدہ کر رہا تھا. ہر درخت ہر پتھر اس بچے کو سجدہ کر رہا تھا. پھر میں نے اپنی مذہبی کتابوں میں جو حلیہ پڑھا ہے, میں دورہ باہر آیا, میں نے سب کے چہرے دیکھے, دیکھا کہ 12 سال کا بچہ ہے. توجہ کا طالب ہوں, میں آگے بڑھا, پہلے میں نے اس بچے کا چہرہ دیکھا. میری مذہبی کتاب میں لکھا تھا آخری نبی بڑا حسین ہوگا, حسن لازوال کا مالک ہوگا. پھر میں نے آپ کے بھتیجے کی آنکھیں دیکھی, میری مذہبی کتاب میں لکھا ہوا ہے آخری نبی کی آنکھیں بڑی ہوگی اور ان میں جو سیاہ پتلی ہے انتہائی سیاہ ہوگی, اور جو سفیدی والا حصہ ہے اس میں سرخ ڈورے تیرتی ہوگی. یہ حسن بھی میں نے دیکھا. پھر میں نے آپ کے بھتیجے کے وجود کے گرد 3 چکر لگائے. انی عارف بخاتم النبوت, میری مذہبی کتاب میں لکھا ہوا تھا اللہ کا آخری نبی دنیا میں آئے گا, ان کے دونوں کانوں کے درمیان ختم نبوت کی مہر موجود ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, عظمت شان مصطفیٰ کریم
ایمان سے بتائیں یہ اس نے عقیدہ ختم نبوت کب بیان کیا ہے؟ حضور کے اعلان نبوت کے بعد کیا یا پہلے کیا؟ بولتے نہیں آپ لوگ، بعد میں کیا یا پہلے کیا؟ میں نے 4 مصرے لکھے ہیں تو بعد میں مجھے پوچھنا ہے، یاسین صاحب سے نہیں پوچھنا، مجھے پوچھنا ہے۔ کل میرا تو ذمہ داری میری ہے، پوری ذمہ داری سے اس پر میں نے 4 مصرے لکھے ہیں۔ میں نے کہا مرسل نہ پیغمبر نہ کوئی ظاہر نہ خفی تھا، اللہ کرے میری محنت توڑ چڑھ جائے، مرسل نہ پیغمبر نہ کوئی ظاہر نہ خفی تھا، اس وقت بھی وہ مظہر اوصاف جلی تھا۔ مرسل نہ پیغمبر نہ کوئی ظاہر نہ خفی تھا، اس وقت بھی وہ مظہر اوصاف جلی تھا۔ اور 1.25 لاکھ نبیوں میں یہ اعجاز ہے محمد کا، کیا آخری بھی ہوا وہ جو سب سے پہلے نبی تھا۔ 1.25 لاکھ نبیوں میں یہ اعجاز ہے محمد کا، آخری بھی ہوا وہ جو سب سے پہلے نبی تھا۔ آپ کے بھتیجے کے وجود میں اللہ کے آخری نبی کی نشانیاں ہیں۔ آج مکے والے نہیں مان رہے، ایک وقت آئے گا عالمین کو پناہ ملے گی، اسی بچے کے دامن کرم میں پناہ ملے گی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ 2 حدیثیں ہیں جن کا تعلق میرے اور آپ کے ساتھ ہے، وہ حدیثیں میں نے سنانی ہیں۔ بمشکل میں نے آپ کے نا 8 10 12 منٹ اور لینے ہیں، اگر آپ توجہ کر لیں تو اسی پر میں نے گفتگو سمیٹنی ہے۔ ہمارے آقا کریم نے حج ادا فرمائے ہے، کیا ادا کی ہے؟ اللہ کریم ہمیں بھی حج کی سعادت عطا فرمائے، باہر والے بھی نام اللہ ہو، اللہ کریم ہمیں حج کی سعادت عطا فرمائے۔ امام الانبیاء ایک ہی حج حضور نے کی ہے جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ حج ادا کر کے نا حضور آ رہے ہیں، حج ادا کرنے والوں میں خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کم و بیش 1.25 لاکھ، کتنے؟ 1.25 لاکھ صحابہ تھے۔ چلے کو حج ادا کر کے اپنے علاقوں کو بھی چلے ہوں گے، کم و بیش 1 لاکھ کے قریب حجاج حضور کے ساتھ واپس آ رہے ہیں۔ اونٹ ہیں اور گھوڑے ہیں، ان پر سامان ہے، بوڑھے جوان صحابہ، ان کی اولادیں، ان کی بیویاں، یہ سارا سامان لے کر نہیں قافلہ چل رہا ہے۔ سب سے آگے امام الانبیاء ہیں۔ مقام تنعیم آیا، کون سا مقام ہے؟ مقام تنعیم۔ آسانی کے لیے بتا دیتا ہوں، جہاں اس وقت مسجد عائشہ ہے، جنہوں نے عمرہ کیا وہ جانتے ہیں، یہ مقام ہے مقام تنعیم۔ جیسے امام الانبیاء مکے کی حد سے نکلے مقام تنعیم میں پہنچے ہیں، صحابہ کہتے ہیں حضور نے اچانک سواری روکی ہے، جیسے بندہ ایمرجنسی بریک نہیں لگاتا گاڑی کو، بلا تشبیہ اچانک سواری روکی ہے۔ حضور فوراً زمین پر اترے ہیں جیسے کوئی ایمرجنسی روکی ہے۔ ہم حیران ہو گئے، کیا ہو گئے؟ اچانک سواری روکے نا، بڑی سرعت یعنی بڑی جلدی کے ساتھ نا، تعجب کے ساتھ، جلدی کے ساتھ حضور زمین پر اترے ہیں۔ پھر حضور نے کیا کیا ہے؟ مقام تنعیم کی کھردری زمین پر اللہ کے رسول نے سجدہ ادا کرنا شروع کیا ہے، اور طویل سجدہ کی ہے، لمبا سجدہ کی ہے۔ پھر امام الانبیاء نے سجدے سے سر اٹھایا، حضور نے دعا مانگی ہے، اور صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں امام الانبیاء کے ہاتھ مبارک بھی لرز رہے ہیں، ہونٹ بھی لرز رہے ہیں، اور داڑھی مبارک اور سینہ لباس آنسو سے تر ہو چکے ہیں۔ صحابہ اچانک سواریوں سے نیچے اترے ہیں۔ اب ذرا وہ منظر تو دیکھیں، منظر کیا ہوگا؟ لاکھوں صحابہ، ان کے بچے، بیویاں، ان کے والدین یوں کھڑے ہیں، اور درمیان میں اللہ کا رسول سجدہ کر رہا ہے۔ وہ کیا منظر ہوگا؟ پھر حضور نے رو رو کر دعا مانگی، پھر اللہ کے رسول نے 2 بار سجدہ کی ہے، پھر حضور نے سر اٹھایا، پھر رو رو کے دعا مانگی۔ جیسے امام الانبیاء نے دعا مکمل کی، صحابہ آگے بڑھے، پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اچانک سواری روکی ہے، زمین پر طویل سجدہ کی ہے، اور رو رو کر اللہ کی حمد پڑھی ہے، پھر آپ نے دعا مانگی، پھر سجدہ کیا، پھر دعا مانگی، یہ 2 دفعہ سجدہ 2 دفعہ دعا میں حکمت کیا تھی؟ امام الانبیاء نے فرمایا صحابہ میں حج کر کے جا رہا تھا مدینہ کی طرف، میں سواری پر بیٹھا سفر کر رہا تھا اور آنے والے زمانوں کو دیکھ رہا تھا۔ توجہ کر لی آپ نے، کیونکہ اگلے لفظوں کا تعلق میرے اور آپ کے ساتھ ہے، پر میں اگلے زمانوں کو دیکھ رہا تھا، آنے والی حقیقتیں میرے سامنے تھی، اور میں دیکھ رہا تھا میرے امتی کون کون سا گناہ کریں گے، کون کون سا گناہ کریں گے۔ جو رات ہم چھپ کے گناہ کرتے ہیں نا، حضور نے دیکھا ہوا ہے۔ فرمایا میں نے اپنی امت کے گناہوں کو دیکھا، اگلے لفظ سننے والے، فرمایا پہلے میں نے گناہوں کی طرف دیکھا، پھر اللہ نے مجھے وہ عذاب بھی دکھایا جو ان گناہوں پر انہیں ملنے والا تھا۔ گناہ
نظر پڑی ہے نا تو پھر میں اپنا سفر نہیں جاری رکھ سکا. میں نے وہ عذاب دیکھا جھوٹ بولنے پر، بد نگاہی کرنے پر، بد کرداری کرنے پر، سود کھانے پر، یا بہن بیٹی کا حق مارنے پر. جو جو گناہ میری امت کرے گی ان پر آنے والا عذاب دیکھا. پھر میں اپنا سفر نہیں جاری رکھ سکا. پھر میں زمین پر اترا. میں نے اللہ کی بارگاہ میں طویل سجدہ کیا. پھر میں نے دعا مانگی، پروردگار یہ ہیں نکمے، ہیں کچھ اچھے، پر نام تیرے محبوب کا لینے والے ہیں. پروردگار ان کے گناہ نہ دیکھنا، یہ دیکھ دعا کون مانگ رہا ہے. یہ بڑے نازک ہیں، یہ میرے بڑے لاڈلے ہیں. پروردگار یہ مجھے بڑے پیارے ہیں، یہ میرے نازک وجود والے، یہ میرے لاڈلے غلام، یہ میرے بڑے پیارے غلام ہیں، یہ میری بڑی لاڈلی امت ہے. پروردگار ان کے وجود یہ عذاب نہیں دیکھ سکیں گے، ان کے وجود یہ عذاب نہیں سہ سکیں گے. پروردگار یہ گناہ نہ دیکھنا، میری چادر رحمت کی طرف دیکھنا، اور میری شان رحمت للعالمین کا صدقہ ان کے گناہ معاف فرما دے. اللہ نے صغیرہ گناہ معاف کر دیے. میں نے دوبارہ سجدہ کیا، پھر دعا مانگی، اللہ نے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دیے. آج شمالہ کی اس مسجد میں بیٹھنے والے غیور مسلمانوں، میں اور آپ ایک رات تو کیا ساری زندگی اس کریم رسول پر درود پڑھتے رہیں، حضور کے دو سجدوں کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے. ساری زندگی درود بھیجتے رہے نا، ان دو سجدوں کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے. ایک جانے بے خطا پہ دو جہاں کا بھار ہے، خود گناہوں سے معصوم ہے، ہمارا بوجھ اٹھا اٹھا کے دعائیں مانگ رہے ہیں. ہم نے تو آج جب بھی کوئی گناہ کرتے ہیں نا، ہم نے تو شادی کے موقع پر، مہندی کے موقع پر پیلے پٹکے پہن کے جب ناچنا ہوتا ہے نا، ہم بھول جاتے ہیں کون سا رسول رو رو کے دعائیں مانگتا رہا ہے. ہم جب کسی بہن بیٹی کا حق مارتے ہیں بھول جاتے ہیں کون میرے لیے رو رو کے دعائیں مانگتا رہا ہے. ایک جانے امام الانبیاء نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ ہر نبی کو سونے کے ممبر عطا کرے گا. کون سے ممبر؟ منابر ذہب، سونے کے ممبر. منابر جو میں ممبر کی، سونے کے تخت ہوں گے. ہر نبی اس تخت پر بیٹھے گا. یہ موسیٰ کا ہے، یہ عیسیٰ کا ہے، یہ نوح کا ہے، یہ خلیل اللہ کا ہے، یہ کلیم اللہ کا ہے. ہر نبی اپنے اپنے تخت پر بیٹھے گا. فرمایا اللہ مجھے بھی، اس بات کو امام قرطبی نے بیان کی ہے، فرمایا اللہ مجھے بھی سونے کا ممبر عطا کرے گا، پر میں سونے کے تخت پر نہیں بیٹھوں گا. میں نہیں بیٹھوں گا، میں اس ممبر پر نہیں بیٹھوں گا، میں اس تخت پہ نہیں بیٹھوں گا. یا رسول اللہ کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ اب میرے پاس وہ خطابت نہیں نا، اگلے حدیث کے لفظوں کا درد میں آپ کے دلوں تک اتار سکتا. فرمایا میں اس لیے نہیں بیٹھوں گا ایسا نہ ہو میں سونے کے تخت پر بیٹھوں، وہ تخت مجھے اٹھا کے جنت میں لے جائے، میں جنت میں چلا گیا تو میرے گناہگاروں کا کیا بنے گا؟ میں جنت میں چلا گیا تو میرے غلاموں کا کیا بنے گا؟ ایک جانے بے خطا پہ دو جہاں کا بار ہے. ایک بے خطا. اور آخری حدیث پڑھنے لگا ہوں، اور اس پر بھی آپ کی تھوڑی نہیں بہت ساری توجہ کا تعلیم ہوں. امام الانبیاء قرآن پڑھ رہے ہیں، مشکات کی حدیث ہے. کیا پڑھ رہے ہیں؟ قرآن. تھک گئے ہیں آپ لوگ؟ آخری حدیث ہے، 2-3 منٹ کی بات ہے، پھر آپ کو بھی چھٹی ہے اور مجھے بھی چھٹی ہے. امام الانبیاء قرآن پڑھ رہے ہیں. یہاں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے. قاری قرآن پڑھتا ہے نا، وہ کہتا ہے والضحیٰ. ہم تصور مانتے ہیں حضور کے چہرے کا. صحابہ کتنے خوش نصیب ہیں، والضحیٰ دیکھ بھی رہے ہیں، والضحیٰ سن بھی رہے ہیں. امام الانبیاء نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق آیات کو پڑھا. کس نبی سے متعلق؟ ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں پروردگار میرا وہی ہے جو میری اتباع کرتا ہے. فمن تبی یعنی جو میری اتباع کرتا ہے، اور جو میری اتباع نہیں کرتا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. توجہ کرنی ہے آپ نے. پروردگار جو میری اتباع کرتا ہے نا میرا وہی ہے، اور جو میری اتباع نہیں کرتا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ابراہیم علیہ السلام. پھر حضور نے آیت پڑھی عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ان تعذبہم فانہم عبادک. یہ آیت ہے قرآن کی. پروردگار اگر تو میری قوم کو عذاب دینا چاہے عذاب دے سکتا ہے. فانہم عبادک، یہ سارے تیرے بندے ہیں، چاہے عذاب دے چاہے ثواب دے. بس یہ الفاظ پڑھنے کی دیر ہے. امام الانبیاء کے ہونٹ مبارک لرز رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں. اچھا بسا اوقات نا کبھی جذبات میں بندہ اس قدر رونے کی شدت آ جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میت پر بندہ جب روتا ہے
بات کرنا چاہتا ہے لیکن جذبات کے ساتھ دیتے سانس اکھڑ جاتی ہے، لفظ ٹوٹ جاتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا امام الانبیاء کے الفاظ ٹوٹ رہے ہیں. یعنی حضور کہنا بڑا کچھ چاہتے ہیں، مانگنا بڑا کچھ چاہتے ہیں، پر جذبات اس قدر غالب ہیں، اس قدر رو رہے ہیں امت کے غم میں، ہونٹ لرز رہے ہیں، ہاتھ مار لرز رہے ہیں. اور پتہ ہے رو رو کر زبان سے کیا لفظ نکل رہا ہے؟ ایک ہی لفظ نکل رہا ہے، امتی امتی امتی. ایک ہی لفظ حدیث میں ملتا ہے. مانگنا بڑا کچھ چاہتے ہیں پر زبان سے ایک ہی لفظ نکل رہا ہے، امتی امتی امتی. پروردگار میری امت، الہی میری امت، پروردگار میری امت، پروردگار یہ میرے غلام. اب حدیث پڑھ رہا ہوں، جیسے حضور روئے ہیں جبریل آ کے کہتا ہے پر یا رسول اللہ کریم آپ کو سلام عطا کر رہے ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں ما یبکی کا، یہ مشکات کے طبرانی کے لفظ ہیں، ما یبکی کا، محبوب کیوں رو رہے ہیں؟ ایمان سے بتانا ہے اللہ جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ بولتے نہیں آپ لوگ؟ جانتا ہے. پھر اللہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس لیے اللہ بتانا چاہتا ہے میرا محبوب روئے نا تو جبریل کی بھی دوڑ لگ جاتی ہے، میرا محبوب روئے نا تو عرش بھی ہل جاتا ہے، اور حضور روئے تو بے نیاز بھی پوچھتا ہے ما یبکی کا، محبوب کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا جبریل مجھے امت کے غم میں رلا دی ہے. جبریل واپس گیا، پروردگار تیرا محبوب امت کے غم میں رو رہا ہے. فرمایا ہم نے وعدہ نہیں کیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. آپ سارے بولیں آپ راضی ہو جائیں. اب سنیں امام قرطبی کو. امام قرطبی نے اس بات کو لکھا ہے جب حضور نے یہ آیت پڑھی نا سورہ والضحیٰ کی، اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب اتنا عطا کروں گا آپ راضی ہو جائیں گے. تو چند صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر آپ کتنے پر راضی ہوں گے؟ ہر بندے کا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے نا مطمع نظر ہوتا ہے، اتنا مل جائے تو بس بڑی ہے جی، اتنا تنخواہ مل جائے میں کام کر لوں گا، ہوتا ہے نا بلا تشبیہ. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کتنے پہ راضی ہوں گے؟ آپ کتنے پہ؟ وہ کون سا موقع ہے جب آپ کہیں گے پروردگار بس میں راضی ہو گیا؟ امام قرطبی فرماتے ہیں امام الانبیاء نے جو حدیث فرمائی ہے نا، پہلا لفظ نشہ چڑھ دیتا ہے بندے کو. فرمایا اذن جب تک واللہ لا ارضى وواحد من امتی فی النار، فرمایا جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں ہوگا میں اپنی رضا نہیں دوں گا. میں نہیں کہوں گا پروردگار میں نے راضی نہیں ہونا جب تک میرا آخری غلام بھی جنت میں نہیں چلا. اچھا جہاں سے میں نے بات شروع کی وہی لاتے سے بیٹھ رہا ہوں. اب مجھے بتائیں جو رسول کس کس موقع پر یاد کر کر کے روتے رہیں، اب بھی ہمیں بتانا پڑے گا جو ہمارے لیے اتنا روئے ہیں ان کی خوشی منانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اب بھی ہمیں بتانا پڑے گا، ثبوت دینا پڑے گا. جو ہمیں جو 1 کروڑ روپے اس دور میں دے ہم تو گھر میں ٹبر پورا لے کے جا کے شکریہ ادا کریں گے. جو ہمیں انگلینڈ کا ورک پرمٹ لے کے دے دے نا ہم گھر میں جا کے نسل تک اس کے ممنون رہیں گے بلا تشبیہ و بلا تمثیل. جو غاروں میں روتے رہے ہیں، غار صلہ غار سجدہ، جب جاتے ہیں نا عمرے پہ تو غارے لے کے جاتا ہے، یہ مساجد خمسہ ہے، یہ مقام احزاب ہے، یہ غزوہ خندق ہے، وہ سامنے غار سجدہ. کون سی غار ہے؟ غار صلہ غار سجدہ. یہ غار سجدہ نام کیوں پڑا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں 3 دن ہم نے دیکھا ہے حضور نوکیلے پتھروں پر سر رکھ کے امت کے لیے رو رو کے دعائیں مانگ رہی ہے. مولا علی فرماتے ہیں میں نے دیکھا 5 گھنٹے میدان عرفات میں حج حضور نے ایک ہی کی ہے، ایک حج کیا جس کا میں نے ذکر کیا تھا، دوسرا حج کوئی نہیں کیا. ایک حج ادا کی ہے ظہر سے لے کر مغرب تک 5 گھنٹے، نہ اولاد کے لیے مانگا، نہ آل کے لیے مانگا، نہ نواسوں کے لیے مانگا، نہ ازواج کے لیے مانگا. 5 گھنٹے ایک ہی دعا مانگتے رہے ہیں رب ہب لی امتی، پروردگار یہ امت میرے ساتھ جنت میں بھیج دینا، میرے گنہگاروں پر کرم کرنا. 5 گھنٹے. اور مولا علی کے الفاظ ہیں، مشکات کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں حضور کھڑے دعا مانگ رہے ہیں نا، دھوپ ہے، آپ جانتے ہیں احرام کی حالت میں سر بھی ننگا پیر بھی ننگے، دھوپ ہے. امام اللہ آج کل تو خیمے لگ گئے ہیں نا، دھوپ میں حضور کھڑے ہو کے دعا مانگ رہے ہیں. فرماتے ہیں ہم نے دیکھا حضور تھکے ہیں تو بیٹھ گئے ہیں، کبھی ہاتھ یوں کرتے ہیں کبھی سینے کے سامنے کرتے ہیں. اور پھر ایک موقع ایسا ہے میں نے دیکھا اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ یوں سر سے بھی اوپر اٹھا لیے. آپ سوچ سکتے ہیں کس قدر درد کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں. کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے لیے مانگ رہے ہیں، میرے اور آپ کے لیے رو رو کے دعا مانگ رہے ہیں پروردگار میری امت. ہم نے کبھی یاد کیا ہے پروردگار ہمارا نبی؟ ہم نے بھی کبھی یاد کی ہے؟ محفل میلاد ہم نے سجائی ہے، مجھے بڑی خوشی ہے.
میں 4-5-6 سال پہلے بھی یہاں آیا تھا. بڑی آپ لوگ جس توجہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہی نوجوانوں کی بڑی مہربانی ہے کہ فیس بک کا کھتا چھوڑ کے مسجد میں آئے ہوئے ہیں. یہی آپ کی بڑی مہربانی ہے. پر میرا آپ سے سوال ہے، کیا امام الانبیاء ہمارے لیے رو رو کے دعائیں مانگتے رہے ہیں؟ ہم نے حضور کے لیے آج تک کیا کیا ہے؟ میں نا سیالکوٹ گیا ہوں، کجریال سیکٹر، وہاں سے کچھ 400 میٹر کے فاصلے پر ہندوستان ہے، بالکل بارڈر کا تو وہ بھی میلاد کے دنوں میں دلہن کی طرح سجے ہوئے ہیں. پورا پاکستان دلہن کی طرح سجا ہوا ہے. آپ کے یہاں شمالہ میں 12 ربیع الاول میلاد کا جلوس نکلا تھا؟ بولتے نہیں نکلا تھا جلوس. چلے میرے ایک سوال کا جواب دے دیں، اسی پر بات ختم کرنے لگا ہوں. آپ کو پتہ ہے 2 مہینے پہلے سویڈن میں ایک گستاخ نے قرآن مجید جلایا تھا نا. اگر اس 12 ربیع الاول والے جلوس والے دن آپ کو وہ قرآن جلانے والا گستاخ اشمالہ کی کسی گلی میں مل جاتا، آپ نے اس کی کیا حالت کرنی تھی؟ چھوڑنا تھا اسے؟ بولتے نہیں. ٹکڑے ٹکڑے کرنا تھا یا نہیں کرنا؟ جی چھین پھاڑ دینا تھا نا. من سب نبی فقتلوہ، گستاخ رسول کی ایک کی سزا سرطن سے جدا. آقا تیری شان کی حاضر دل بھی حاضر، مارتے نا نعرے. پھر سنے میں کیا کہہ رہا ہوں، 12 ربیع الاول آپ کے جلوس والے دن جب آپ نے گلیاں بازار سجائے ہوئے تھے، اگر سویڈن کا وہ قرآن جلانے والا گستاخ آپ کو مل جاتا، آپ نے چھوڑنا تھا اسے؟ پکی بات ہے، قائم ہے. اب مجھے بتائیں 12 ربیع الاول والے دن آپ کس مسجد میں ظہر کی اذان ہوئی تھی؟ ہوئی تھی اذان؟ نماز پڑھنے کتنے آئے تھے؟ یہ نچوڑ ہے. 2 کروڑ لگا کے محفل ناز بھی کر لینا، آخر میں نچوڑ یہ نکلنا ہے کہ ہم نعرے مارنے والے ہیں. کھوکھلے نعرے رہ گئے. سونا آیا تو سج کے گلیاں بازار. گلیاں بازار تو سجا لی ہیں، مسجد کس نے سجانی ہے؟ مسجد ان ٹائلوں سے، میں پہلے بھی آیا ہوں، ماشاءاللہ خوبصورت ماحول ہے. اقبال کہتا ہے مسجد کا اصل حسن ہے تو نمازیوں کے سجدوں کا حسن ہے. جب سجدوں کا نور اٹھتا ہے نا، نوح علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی تھی، اللہ کی تسبیح بلند ہوتی ہے نا تو آسمان سے رزق کے لیے برکت اترتی ہے. یہ کیوں بے برکتی ہے؟ کیا وجہ ہم برکت کی بھوک سے مر رہے ہیں؟ کہ ہم نے نعرے تو لگا دیے، من سب نبی فقتلوہ، کوئی گستاخ ملا ہم چیر پھاڑ دیں گے، پر مسجد میں ہم نے کوئی نہیں آنا. آقا ہمیں جان سے پیارے ہیں پر ہمیں حضور کی نماز کوئی نہیں پیاری. جو حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ ہمیں کوئی نہیں پیاری. اس لیے میلاد آپ نے منایا ہے، جلسہ خوبصورت ہو گیا ہے، اچھی نعت خوانی ہوئی ہے. میں نے بھی پھوٹے لفظ بولے ہیں. غالباً آپ نے گلیاں بازار بھی ضرور سجائے ہوں گے، پر حضور صرف 12 دنوں کے لیے نہیں آئے، عالمین کی رحمت بن کے آئے. یہی آیت میں نے پڑھی ہے. آپ لوگوں نے صرف 10-12 دن خوشی منانی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ہم نے گھر میں چلے جانا ہے، پھر ہم نے بھول جانا ہے کسی کا میلاد نہیں منایا تھا. اس سال کے بعد دن آئیں گے، پھر ہم ڈبے لے کے گھر گھر پھریں گے چندوں کے لیے کہ جی بینر لگانے ہیں، جھنڈیاں لگانی ہیں، لائٹنگ کروانی ہے. خدا را چوری کھانے والے مجنوں بڑے ہیں، خون دینے والے مجنوں بنے. میں بارے دیگر دعاؤں ہوں آج کی اس خوبصورت محفل کے اہتمام پر. مسجد کی انتظامیہ، اہل محلہ، اہل علاقہ، جناب یاسین صاحب رفقا ہدیہ تبریک کے مستحق ہیں. اللہ کریم ان کے حسن نیت سے بڑھ کے انہیں اجر عظیم عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.